سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ سورہ نور یہ مدنی سورت ہے اور تقریباً ہجرت کے 6 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق یہ بات مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، مردوں کو سورۃ المائدہ پڑھاؤ اور بچیوں کو سورۃ النور پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے متعین کردہ گورنروں کو مختلف خطوط لکھے ہیں، اس میں مختلف نصیحتیں لکھی ہیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ تم لوگ سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور کو غور سے پڑھو، یعنی اس میں جو احکامات ہیں یہ معاشرے سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں۔ سماج اور سوسائٹی میں کیسے رہا جائے، کن برائیوں سے بچا جائے تو سماج سدھر جاتا ہے، اور کن برائیوں کے سماج میں پھیلنے سے سوسائٹی، سماج، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی کوششیں بھی ہوتی ہیں اور کوشش کے نام پر ڈھونگ بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں سدھار کیسے آئے، سماج میں سدھار کیسے آئے، نوجوان کیسے سدھر جائیں، بچیاں کیسے سنبھل جائیں۔ عالمی پیمانے پر آپ دیکھیے، ایک طرف یہ آواز ہے کہ سوسائٹی کیسے سمجھ جائے، کیسے سدھر جائے، نوجوان کیسے قابو میں آ جائیں، اور دوسری طرف لڑکیوں کو بے حجاب کیا جاتا ہے، ان کو ترغیب دی جاتی ہے برہنہ یا مثل برہنہ رہنے کے۔ اس زمانے میں وہ زیادہ ماڈرن سمجھے جاتے ہیں اور سمجھی جاتی ہیں جو جتنے ادھورے کپڑے پہنتے ہیں، اور جتنے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو جتنا زیادہ ڈھکا ہوا ہو، وہ اتنا ہی پرانا سوچ کا سمجھا جاتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجز میں یہ شعور ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی حفاظت ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کرائی جاتی ہے۔ تو اس ڈھونگ کو جو عالمی پیمانے پر چل رہا ہے سمجھنا چاہیے۔ اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے جہاں سے برائی وجود میں آ سکتی ہے، بلکہ کئی برائیاں وجود میں آتی ہیں، اسلام وہیں سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیسے نشہ، کہ اس کے ذریعے سے بہت سی برائیاں وجود میں آتی ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکاریں مجبور ہوتی ہیں یہ لکھنے پر کہ شراب پی کر، نشہ کر کے گاڑی نہ چلائیں۔ کیوں؟ کہ نقصانات ہوتے ہیں اس سے۔ پولیس کے عملے کو لگا ہونا پڑتا ہے، مشینیں لے کر چیک کرتے ہیں، اور اسلام کا معاملہ پہلے دن سے منع کر دیا کہ پینا ہی نہیں ہے۔ یہ دوگلا پن اسلام میں نہیں ہے کہ اس وقت پیو اور اس وقت مت پیو۔ شروع میں جب 1 صدی تک لوگ عادی تھے شراب پینے کے، تب اسلام نے اجازت دی تھی کہ
کہ پی لو، لیکن اللہ کے دربار میں آؤ اس وقت تک، اس وقت اس کو اب اللہ کے دربار میں ہوش حواس کے ساتھ آؤ، نشے کی حالت میں مت آؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز میں مت آؤ. تو اشارہ دے دیا کہ اس کو پسند نہیں کیا ہے شریعت. پھر جب صحابہ اس کے عادی ہو گئے تو اللہ رب العزت نے دھیرے سے موقع دیکھا کہ اس وقت صحابہ بات کو قبول کر لیں گے تو حرمت کا حکم اتار دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جس حال میں تھے انہوں نے اس کو پھینک دیا، بس اتنی استعمال کر لوں، رکھی ہوئی استعمال کر لوں، حتیٰ کہ جو پیٹ میں تھی اور حکم سنا ہے صحابہ نے تو کوشش کی قے کر کے انگلی ڈالی حلق میں اور قے کر کے باہر نکالی. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، مدینہ منورہ میں شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. پھر جب حرمت آ گئی تو بس آ گئی. تو اللہ رب العزت کا معاملہ شریعت کے معاملے میں ایسا ہے صاف ستھرا. جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کا دروازہ پہلے دن سے بند فرما دیتے ہیں. یہ صورت، اس میں معاشرے اور سوسائٹی سے متعلق بہت سی سدھار کی باتیں ہیں اور تعلیم دی گئی ہے. کوئی کسی پر تہمت لگا دے، وائرل کر دے اس کی تہمت کو، ثابت ہو نہ ہو لیکن وہ بدنام ہو جاتا ہے. شریعت نے زنا کی حد بیان کی ہے شروع میں. شریعت نے اس صورت میں، قرآن پاک کی اس صورت میں تہمت لگانے والوں کی سزا بیان کی ہے کہ کسی کے لیے یہ الزام رکھا، یہ تہمت رکھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتی ہیں، اور جب تحقیق کی تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو یہ تہمت ہے. شریعت نے اس کی حد بیان کی کہ زبان کھولو تو سوچ کر کھولو. اس طرح کے لوگ اللہ کے یہاں مردود الشہادہ قرار دیے گئے کہ ان کی اب گواہی کا اعتبار نہیں ہے، یہ کچھ بھی کہہ دیتے. آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی جانے والی تہمت کی براءت ہے. غزوہ بنی المصطلق ایک غزوہ پیش آیا تھا، اس کو مغیثیہ بھی کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس سفر میں ساتھ تھیں. ان پر منافقین نے تہمت لگا دی تھی نعوذ باللہ زنا کی. واقعہ تفصیلی ہے. اس سے پورا مدینہ منورہ کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی عجیب کیفیت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو اس کا علم بہت بعد میں ہوا، جب مدینہ منورہ میں ماحول خراب ہو گیا اور لوگوں کی زبانوں پر نہ جانے کیا کیا باتیں آ گئیں. اس وقت کے آئی ٹی سیل نے یہ کام کیا تھا، لوگوں کے درمیان رہ کر اس طرح کی بدماشیاں، یہ منافقین کا کام ہوتا تھا کہ کسی کے صاف ستھرے دامن پر دھبا لگانا یہ ان کے لیے آسان تھا. یہ اندر کا ان کا ایک نیٹ ورک تھا، شیطانی نیٹ ورک، وہ کام کرتا تھا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی سواری پر سوار کر کے لائے تھے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راستے میں چھوٹ گئی تھی، پتی دبلی تھی. کجاوا اٹھایا اور سفر میں پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، کجاوا اٹھایا اونٹ پر رکھ دیا. اٹھانے والوں نے اندازہ نہیں ہو سکا وزن سے، آگے چلے گئے بہت آگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی. واپس آئیں، دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذہین تھیں، فطین تھیں، سمجھدار تھیں.
حضور کی تربیت یافتہ تھیں، ابو بکر کی بیٹی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ گئیں اسی مقام پر۔ اندازہ تھا کہ حضور بھیجیں گے دیکھنے کے لیے، آگے پیچھے ہو گئی گھبراہٹ میں تو نہ معلوم کہاں کہاں تلاش کریں گے، وہیں رکی نہیں۔ کچھ صحابہ کی ذمہ داریاں اور یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے آگے ہوں، کہ آگے جا کر دیکھ لیں کہاں کہاں انتظامات ہیں، پانی کا انتظام ہے نہیں ہے، پڑاؤ کون سی جگہ مناسب ہے، نشیب و فراز کا علاقہ دیکھتے تھے۔ یہ ایک جماعت کا کام ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے رہیں، کسی کا کوئی سامان چھوٹ جائے، گم ہو جائے، کوئی آدمی راستہ بھول جائے، بھٹک جائے تو دیکھتے ہوئے آئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس خدمت پر مامور تھے۔ دور سے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی لیٹا ہوا ہے، قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان گئے۔ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، پہچان گئے۔ روایت میں ہے کہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک قسم کا الارم تھا ان کو بیدار کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھی اور حضرت صفوان نے اپنا اونٹ قریب کر دیا، اونٹ پر بیٹھ گئی اور انہوں نے قافلے سے لے جا کر ملا دیا۔ بس منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے اتنی دیر میں ماحول خراب کر دیا۔ حضور علیہ السلام پر بھی اس کا بہت اثر ہوا۔ طبیعت حضور کی عجیب سی رہنے لگی، بے چینی۔ سب سے زیادہ چہیتی بیوی کے متعلق یہ الزام شک نہیں ہوا حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا رہی ہوگی۔ حضور الگ الگ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ حضرت عمر کا بھی مقام ہے، ان کی زبان کا یہ جملہ تھا اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اندازہ کیا، فرماتی ہیں کہ میں حضور سے جب بھی اپنے میکے جانے کی اجازت چاہتی تھی تو حضور کے چہرے سے یہ محسوس ہوتا تھا، حضور کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نہ جاؤں۔ میں نے اس وقت اجازت چاہی، جب میں وہاں پہنچی میں نے حضور سے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی۔ ایک بار وہاں حضور علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی، یعنی اپنے میکے پہنچی، وہاں قضاء حاجت کے لیے نہیں تھی، ام مستح کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ مستح ایک صحابی تھے، ان کی والدہ کے ساتھ۔ تو راستے میں کچھ ٹھوکر لگی، وہ اس پر حضرت ام مستح نے اپنے بیٹے کو ایک جملہ کہا جس میں بد دعا تھی، فَإِسَ مِسْتَحْ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی کہ ہم یہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں اور بچے کو بد دعا دے رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کو بد دعا کیوں دے گی، کیوں کوس رہی؟ کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے لیے کتنی کتنی چیزیں پھیلا دی گئیں۔ تو جو منافقین نے ماحول بنایا تھا اس میں کچھ مخلص صحابہ بھی آ گئے تھے، اس میں ایک حضرت مستح تھے۔ انہوں نے بات پھیلائی نہیں تھی لیکن انہیں بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگنے لگا تھا۔ تو حضرت ام مستح نے جب یہ بات کہی تب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی۔ ایک بہرحال تھوڑا سا وقت گزرا اور اللہ کی طرف سے یہ چند آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بری ہونے کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو کچھ الزام لگائے گئے ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ، وہ ان کی امی کے یہاں تھی
اور فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری براءت میں، یعنی بری ہونے میں، اللہ نے تمہاری براءت میں قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ یہ کہنے لگیں کہ حضور کا شکریہ ادا کرو۔ تو ناز و نخدے میں پلی ہوئی تھیں اور حضور کی چہیتی تھیں، کہنے لگیں میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور ایک طرف ہو کر سجدے میں پڑ گئی۔ یہ تھا وہ واقعہ جس پر احکامات نازل ہوئے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، نبی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، نہ چھوٹے نہ بڑے، لیکن امت میں بڑے گناہ بھی ہوں گے، چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، اس کے احکامات کیسے دیے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت اس طرح سے احکامات دیتے ہیں کہ وہ کام جو نبوت کی شان کے مناسب نہیں ہیں وہ کام صحابہ سے کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ سے چوری بھی ثابت ہے، صحابہ سے زنا کرنا بھی ثابت ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے زنا اتنا بڑا گناہ، چوری اتنا بڑا گناہ، پھر اب صحابہ کے درجے پر آئیے۔ صحابہ معصوم نہیں ہوتے نبی کی طرح، لیکن صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہونے کا؟ کہ گناہ کبیرہ ہم بھی کر لیتے ہیں، گناہ کبیرہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے گناہ کبیرہ ہونے کے بعد ہم اس کو طول دے دیتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے، اور گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان سے گناہ ہو جاتا، اللہ ان کو فوراً توبہ کی توفیق دے دیتا۔ صحابی رسول سے زنا ہوا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں خود آ گئے، طہرنی یا رسول اللہ، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ فاطمہ غامدیہ رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا صدور ہوا، وہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں خود چل کر آ گئی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ تو احکام دینا تھے امت کو گناہ کبیرہ کے، تو وہ کام صحابہ سے کروا دیے۔ یہ بھی انہی میں سے ہے کہ کسی پر تہمت لگانا، لگ جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور دنیا میں یہ ہوگا۔ تو اس کے احکامات کیا ہیں؟ اس کے احکامات اللہ رب العزت نے اس صورت میں دیے ہیں۔ تو زنا کی حد بیان کی ہے، اور تہمت کے احکامات ذکر کیے ہیں، تہمت کی سزا ذکر کی ہے۔ اسی طرح گھر میں آدمی کسی کے یہاں داخل ہو، کسی کے یہاں جائے تو اس کے کیا طریقے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جملہ کسی نے دے دیا تو دنیا یہ ادب سکھاتی ہے کہ صاحب کسی کے گھر جاؤ تو نوک کر کے جاؤ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ یورپ بڑی تہذیب یافتہ ہے کہ وہ ہمیں اتنی اچھی تہذیب سکھاتا ہے۔ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے سب، یہیں سے سب چوری کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہ کسی کے گھر میں جب جاؤ تو اجازت دے لو، اجازت کا جو طریقہ جس زمانے میں اس طرح اجازت دے دو، اور گھر میں پھر داخل ہو۔ اور آگے حضور تو یہ آگے قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے، اشارہ ہو جائے کہ ابھی وقت ملاقات کا مناسب نہیں ہے، یا 3 مرتبہ بجانے کے بعد، کھٹکھٹانے کے بعد، اجازت دینے کے بعد اگر اجازت نہ ملے، فرجعوا، واپس چلے جاؤ۔ منہ بنا کر نہیں، ناک بنا کر نہیں کہ اگلی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو آئے، تم پانی نہیں پوچھا تم نے، اب کم سے کم دروازہ کھول کے یہ تو کہہ دیں، ارے فلاں وقت میں آپ فون تو اٹھاتے۔ آدمی کتنا مطلب حق سے بولتا ہے۔ اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ سامنے والے کی سہولت دیکھو۔ یہی مسئلہ فون کا بھی ہے، کسی بھی وقت اٹھایا، کسی کو فون کر دیا، جیسے مثال کے طور پر یہ رمضان میں لوگوں کی عادت ہوتی رات گزارنے کی، رات جاگنے کی۔ اب میں رات میں جاگ رہا ہوں سحری تک، میں نے ان کو اٹھا کر فون لگا دیا 2 بجے، 1 بجے، 3 بجے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اجازت، یہ وقت لینا چاہیے سامنے والوں سے۔ یہی مسئلہ گھر کا ہے، یہی مسئلہ فون کا ہے۔ آگے چل کر پردے کے احکامات دیے ہیں کہ یہ جو زنا کا صدور ہوتا ہے، اور آگے چل کر
نہ جانے کتنا معاشرہ خراب ہوتا ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے. اس کی پہلی سیڑھی جو بنتی ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے. اگر پردے میں وہ چیز ہے، شریعت نے عورت کو جو پردے میں رہنے کا کہا ہے، اگر پردے میں ہے تو پھر کسی کی دل کی طرف میلان نہیں ہوگا، طبیعت وہاں جائے گی نہیں. آداب بیان کیے ہیں عورتوں کے لیے پردے، عورتوں کے لیے پردوں کے اور مردوں کے لیے بھی نگاہوں کے پست کرنے کے. آگے چل کر اللہ رب العزت کا تعارف ہے. اللہ کو اس صورت میں نور کہا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النور ہے. آگے چل کر یہ فرماتے ہیں گھروں میں جب داخل ہوں تو اجازت دینا چاہیے. چھوٹے بچے داخل ہو سکتے ہیں، کس وقت میں ہو سکتے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. کسی بھی وقت داخل ہونا، لوگوں کے آرام کا وقت ہو، تفصیلی احکام اللہ نے ذکر فرمائے. کسی کے بھی گھر جا کر کھانا کھا لینا یہ صحیح نہیں ہے. کسی کے گھر میں کوئی چیز اٹھا لینا یہ صحیح نہیں ہے. کن کن لوگوں کے یہاں حرج نہیں ہے وہ بھی شریعت نے ذکر کیا ہے کہ اپنے باپ کے گھر، اپنے ماں کے گھر، بھائی بہنوں کے گھر جن کے یہاں آپ کے ایسے تعلقات ہوں وہاں آپ جا سکتے ہیں گھروں میں اور کھا سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں پردے کا دائرہ جو پہلے بیان کر دیا گیا وہ ضروری ہے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو اس طرح سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے احکامات ذکر کیے ہیں معاشرت سے متعلق، جو اگر سماج اور سوسائٹی میں نافذ کر دیے جائیں تو بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں. کیوں چوراہے پر بیٹھتے ہیں بہت سے لوگ؟ وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے بے پردہ لڑکیاں گزرتی ہیں، ادھورے کپڑے پہن کر گزرتی ہیں، تو آنکھوں کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں. اسکول کیا کہتا ہے؟ جو اسکول یہاں تک کا اسکرٹ اپنے اسکول کے ڈریس بنا سکتا ہے، کامن سینس کی بات ہے، کیا وہ ہی اسکول یہاں تک کا اسکرٹ نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتا ہے. لیکن عالمی پیمانے پر جو فحاشیت اور عریانیت اور ننگا پن پھیلانا ہے وہ کیسے ترقی پائے گا؟ اس لیے لباس کی آڑ میں لڑکیوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے. باپ اپنی بچی کو، جوان بچی کو اسکول بس میں، کالج بس میں اتنا اسکرٹ پہنا کر خود چھوڑنے جاتا ہے. اس سے زیادہ بے مروتی کی اور دیوس پن کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اسے معلوم ہے کہ سڑک پر سارے بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بس ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے تلاوت کر رہا ہوتا ہے؟ نگاہیں محفوظ رکھتا ہے؟ کنڈکٹر کیا کام کرتا ہے؟ جو لڑکا لڑکی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ لڑکیاں اس سیٹ پر بیٹھتی ہیں، لڑکے اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں، تو وہ جنید بغدادی کی اولاد ہیں کہ ان کی نگاہیں بالکل محفوظ رہیں. اس لیے اگر بچیوں کی عزت سلامت نہیں ہے تو ایسے اسکول اور ایسے کالجز میں نہیں بھیجنا چاہیے. یہ سورہ نور کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. مسئلے کے تعلق سے ایک بات یہ ہے، نماز جنازہ کچھ لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں دعا نہیں آتی. اللہ کے یہاں یہ عذر کافی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا یاد کریے. ایک بات، دعا جب تک یاد نہیں ہے تو نماز جنازہ چھوڑیے مت. جانے والے کے لیے وہ آخری تحفہ ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. اگر آپ اس وقت بھی پرائے بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بیپاری اور متعلقین رشتہ دار، متعلقین پڑوسی غیر مسلم وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نماز ہو رہی ہے تو کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں. سوچیے آپ تھوڑا سا کیسا منظر ہوتا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والے 70 لوگ ہیں اور جو دور دور الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ 140 لوگ. یہ تماشا ہے اسلام. فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اب چھوڑیے جان کر کے. ارے اس فرض کفایہ میں آپ کی شرکت ہو جائے یہ کیسی سعادت کی بات ہے. جانے والے کے لیے تحفہ دینے والوں میں آپ بھی ہو جائیں یہ کیسی سعادت کی بات ہے. آج آپ کسی کے لیے کھڑے ہوں گے جب آپ محتاج ہوں گے 4 کندھوں کے، اس وقت میں اللہ آپ کے لیے اس طرح کے لوگ کھڑے کر دیں گے. ورنہ آپ پرائے بن کے کھڑے ہوں گے، کل کو بے دینی بڑھنا ہے
آپ سے زیادہ پرایا پن کا ماحول لوگ لے کر کھڑے ہوں گے۔ اس لیے دو چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہیں، اگر وہ فرض آپ نے ادا کر لیے تو آپ کی نماز ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر کسی نے صابن نہیں استعمال کیا، بہترین قسم کا تولیہ لے کر نہیں گیا، بس وہ باتھ روم میں گیا اور اس نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر اچھے سے پانی بہا لیا، اب کہیں نہ شیمپو ہے، نہ کنڈیشنر ہے، نہ صابن ہے، نہ تولیہ ہے، اور نہ کوئی بہترین قسم کا ٹب اور مگ ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ 3 کام پورے کر لیے، ذمے سے فرض ادا ہو گئی۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان 3 فرض میں سے کوئی ایک چھوڑ دیا تو غسل ادا نہیں ہوا۔ وضو کے اندر ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ سب چیزیں فرض میں نہیں آتی۔ آپ اسٹیشن پر ہیں، 30 سیکنڈ گاڑی رکنے والی ہے، یا آپ گاڑی میں ہیں اور یا اسٹیشن پر ہیں اور آپ کو وضو کرنے کا موقع ہے اور پانی کم ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہ 4 فرض ادا کر دو، اچھے سے منہ دھو لو، یہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ بھیگ جائے، اور یہ ایک کان کی لو اور دوسرے کان کی لو، یہاں تک سے پورا چہرہ کہلاتا ہے، یہ پورا چہرہ دھل جائے، ایک فرض ادا ہو گیا۔ اور یہ ہاتھ دھو لو کوہنی سمیت کے 2-4 قطرے ٹپک جائیں، دوسرا ہاتھ دھو لو کوہنی سمیت کے 2-4 قطرے ٹپک جائیں، یہ 2 فرض آپ کے ہو گئے۔ تھوڑا سا پانی لے لو اور سر پر مسح کر لو۔ اب آپ کو وہ سر پر مسح کرنے کے لیے وہ کانوں میں انگلی آس پاس گھمانے کی اتنی ضرورت بھی نہیں، آپ نے تھوڑا سا پانی لیا اور یہ سر پر آپ نے ایسا چوتھائی سر کا ہاتھ رکھ دیا، یہاں ہاتھ رکھ دیا، یہاں ہاتھ رکھ دیا، یہ سب صورتوں میں آپ کا مسح چوتھائی سر کا ہو گیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت پیر دھو لو۔ اب یہ 4 فرض کسی نے پورے کر لیے، اس سے پہلے کے کام نہیں کیے، مان لو کلی نہیں کی، یہاں تک ہاتھ نہیں دھوئے، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اس میں کوئی پوچھنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے فرض پورا ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو ہو گیا تو قرآن پڑھ لو، وضو ہو گیا تو نماز پڑھ لو۔ اسی طرح میں نے آپ کو فرض سمجھایا کہ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ کرنا تو ضروری ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز میں کوئی پیروں میں عذر نہ ہو، کھڑے ہو سکتے ہوں تو کھڑے ہو جاؤ، قیام کرنا یہ فرض ہے۔ پیروں میں عذر ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، جیسے عام نمازوں کا مسئلہ ہے ویسے اس کا مسئلہ ہے۔ دوسرا فرض، امام کے ساتھ 4 تکبیریں کہہ لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 4 تکبیریں امام صاحب کے ساتھ کہنا ہے۔ اب آپ کو دعا یاد نہیں ہے، دعا یاد کر لو۔ آپ کو درود شریف اس وقت میں نہیں پڑھ پانے یا ترتیب یاد نہیں ہے تو ترتیب سیکھ لو، لیکن قیام کر لیا کسی نے اور 4 تکبیریں کہہ لیں تو نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ اب اس میں کیا گھبرانے کی بات ہے؟ جو نمازیں چھوڑ کر لگ کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسا بھدا عذر کرتے ہیں کہ سب وہ کپڑے ناپاک ہیں، جنازہ سامنے ہے، قبرستان جائے گا اور کپڑے کے ناپاک ہونے کا عذر لے کر یہاں نماز جنازہ کی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ مومن تو ہر صورت میں پاک ہوتا ہے، اس کو اس کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 فرض ہر ایک آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔